ادب صاحب کی جوان لڑکیاں۔ اپنے جناب ادب صاحب کی دو جوان اصناف نازک ہیں۔ دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں اور اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے دونوں ہی نہایت قابل احترام ہے۔ ویسے تو ہمیں دونوں سے ہی محبت ہے، لیکن بڑی سے تھوڑی دوستی بھی ہے۔ بڑی ذہین ہے اور ہر وقت کام کاج میں مصروف رہتی ہے۔ جب گفتگو کرے تو لمبی چوڑی باتوں سے کوئی ہاس گریز نہیں کرتی، گو کہ اس میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، لیکن اتنی آسانی سے روانوی نہیں ہوتی۔ خیر، چوٹی کے تو کیا ہی کہنے، وہ کوزے میں دریا تو بند کرتی ہے، مگر عموماً صاف ابہام بھی بھر دیتی ہے۔ قدم بعد میں اٹھاتی ہے اور رومان کی دنیا پہلے بساتی ہے۔ پلو مار کر ایسے دیا بجاتی ہے کہ اکثر اوقات اس کی باتیں نوجوان سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ خدا کی شان بیان کر رہی ہے یا اپنے عاشقوں کی۔ شاید انہی مغالطوں کی وجہ سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اکثر لڑکے چوٹی پر فدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں نوجوانوں کا اتنا قصور بھی نہیں، وہ کیا ہے کہ ایک تو چوٹی کی حرکتیں اور اوپر سے بڑی جوانی، اس کی چال پر نظر ٹھہر جائے اور دل پر بجلیاں گریں، زلفیں بکھریں تو گٹھائیں چاہ جائے، نینوں کے تیر اچھے اچھوں کا دل چیر دے، اس کی مسکراہٹ سے چمن مہک اٹھے، بولے تو سر بکھیرے اور چال ڈال ایسی کہ نوجوان تو کیا بزرگ بھی فدا ہو جائیں، بلکہ نوجوانوں سے تو زیادہ بزرگ اس کے عاشق ہیں، جبھی تو بیچ چوراہے اس کا دامن تھام لیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں عموماً چھوٹی بیٹی ہی لاڈلی ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی یہاں بھی چھوٹی ہی ادب صاحب کی چہیتی ٹہری، اس کا جب اور جو دل چاہے وہ کر لیتی ہے۔ کئی دفعہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی ادب صاحب کے قابو میں ہی نہیں۔ خود اندازہ کریں کہ چھوٹی نے ہر وقت جام اپنے پہلو میں دھرا ہوتا ہے، شراب تو کیا ساقی سے ہی یاری لگا رکھی ہے۔ چھوٹی کا حال تو یہ ہے کہ اس کا جو دل کرے وہ لفظ استعمال کرتی ہے اور جہاں چاہے بات ادھوری چھوڑ دے۔ اس کے باوجود بھی چھوٹی کو سب معاف ہے، دنیا اسی کی عاشق اور لوگ اس کی باتوں پر واہ واہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف بڑی بات کرتے ہوئے اگر شراب کا استعارہ یا تشبیہ بھی استعمال کرے تو لوگ باتیں بناتے ہیں، اگر دو ٹوک اور درست الفاظ نہ بولے تو لوگوں کو الجھن ہونے لگتی ہے۔ بڑی پلو مار کر دیا نہیں بجھاتی، بلکہ ہر بات کھول کھول کر بیان کرتی ہے، جب دل سے بولے تو ایسے لگتا ہے کہ موتی جڑ رہے ہیں، مگر افسوس کہ آج کل لوگ ایسے کھل کر بولنے ہی نہیں دیتے۔ ادب صاحب کی بڑی صنف نازک یعنی نثر کی کئی ایک کی پرورش کر رہی ہے، جیسے مضمون، کہانی، افسانہ، خاکہ اور ناول وغیرہ۔ اور چھوٹی صنف نازک شاعری نے نظم، غزل اور ہائیکو وغیرہ کی ذمہ داری قبول کر رکھی ہے۔ چھوٹی اپنے دل کی بات ایک چھوٹے سے شعر میں کہہ کر چاہے آسمان سے جا ٹکرائے یا زمین پاڑ دے، تب بھی کئی دفعہ اس کی غیر واضح باتوں کی وجہ سے بخشش کے راستے نکل آتے ہیں، اور تو اور عام بندہ جو کچھ سوچنے سے بھی ڈرتا ہے وہی بات چھوٹی بڑی آسانی سے کہہ جاتی ہے، اور تب بھی اس کی پکڑ آسانی سے نہیں ہوتی۔ کوزے میں دریا بند کرنے کا تو یہ حال ہے کہ ایک مصرع میں سما جائے سارا جہاں۔ دوسری طرف نثر کی باتیں عموماً واضح ہوتی ہے، اس لیے اگر نثر کچھ غلط کہہ جائے تو اس کے بچ نکلنے کے راستے بہت محدود ہوتے ہیں۔ عام لوگ بھی کافی عجیب ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہو تو شاعری کو اپنا لیتے ہیں، اور اگر کسی کے دماغ کا دہی بنانا ہو تو نثر کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ویسے اپنی یاری تو ادب صاحب کی بڑی صاحبزادی نثر سے ہے، وہ کیا ہے کہ سیدھی سادی ہے اور آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ ہمیں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو بیچاری دوڑی چلی آتی ہے اور خود ہی سارے کام کر دیتی ہے۔ تابع دار تو بہت ہے، لیکن ہمیں اس سے کچھ شکوے بھی ہیں، وہ کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوتی، ذرا سی بات کیا کریں اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم دل کی بڑاس نکالنے کا سوچ رہے ہیں، اور یہ فوراً شور مچا دیتی ہے۔ اپنے دکھ کیا سنائیں، یہ تو اسی وقت سب کے سامنے کہہ دیتی ہے کہ دیکھو اپنے دل
دل کے پپولے نہ پھوڑو، پتہ نہیں اسے کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ذرا بھی رومانوی نہیں ہوتی، ہمارے سامنے تو اکثر ڈرتی اور شرماتی ہی رہتی ہے۔ ذرا سی دل لگی کیا کریں، آگے سے فوراً کہتی ہے کہ کچھ خیال کرو، لوگ کیا کہیں گے۔ تھوڑا مان دعویٰ جتا کر کچھ کہہ بھی دے تو یہ پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ دیتی ہے۔ اپنی ذات کے بارے میں معمولی سی بات کیا کریں، یہ تو منہ پر دے مارتی ہے کہ اب تم اپنی تعریف خود کر رہے ہو، لگتا ہے کہ یہ ہمیں انسان کی بجائے فرشتہ بنانے پر تلی ہے۔ بہرحال کبھی نہ کبھی تو اسے سمجھ آ ہی جائے گی کہ ہم بھی انسان ہیں اور دل رکھتے ہیں۔ خیر جیسی بھی ہے، لیکن اپنی تو فی الحال اسی سے یاری ہے۔ چلو مکمل نہ سہی مگر بین السطور اپنے دل کی بات کہہ ہی لیتے ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ آج کل ادب صاحب کی چھوٹی صاحبزادی شاعری سے آنکھ مٹکا بھی چلا رکھا ہے۔ اول تو سوچا کہ جب نثر کو اس بات کا علم ہوگا تو شاید پھر ہی ہم پر مہربان ہو جائے۔ دوسرا، شاعری کے بڑے فائدے ہیں، اس سے چاہے دل لگی کریں یا اس کے ذریعے دنیا سے شکوے، اپنی تعریف کریں یا دوسروں کو خوار، کسی بھی صورت میں یہ نثر کی طرح فوراً ہی عزت کا جنازہ نہیں نکالتی۔ بے شک شاعری آپ کا راز خواص کے کانوں میں چپکے سے بتا دے مگر بات شہر محبت سے باہر نہیں جاتی، اور اگر جائے بھی تو شاعری سارا الزام اپنے سر لے لیتی ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ شاعری آسانی سے پلو تک چھونے نہیں دیتی، لیکن ہمیں اس کے پلو سے غرض بھی نہیں، ہم تو اس کے ادھر ادھر گھومتے شعروں کے ذریعے ہی حال دل سنا لیتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، لیکن ادب صاحب کی دونوں صاحبزادیاں ہیں بڑی خوبصورت، اور دونوں اپنا اپنا الگ ہی مقام رکھتی ہیں۔